ہند نگر کے راجا میں تیرا دیوانہ، جیتے جی چھوٹے نہ یہ تیرا آستانہ۔ ہند نگر کے راجا میں تیرا دیوانہ، جیتے جی چھوٹے نہ یہ تیرا آستانہ۔ ہند نگر کے راجا سارا زمانہ تیرے در پر آئے، من کی مرادیں پائے جھولی بھر کے جائے۔ سارا زمانہ تیرے در پر آئے، من کی مرادیں پائے جھولی بھر کے جائے، جھولی بھر کے جائے۔ آباد رکھے مولا تیرا میں خانہ، آباد رکھے مولا تیرا میں خانہ، جیتے جی چھوٹے نہ یہ تیرا آستانہ۔ ہند نگر کے راجا میں تیرا دیوانہ، ہند نگر کے راجا میں تیرا دیوانہ، جیتے جی چھوٹے نہ یہ تیرا آستانہ۔ شاہ ولایت ہے ولیوں کے ولی ہے، تیرے کرم سے خواجہ میری بات بنی ہے۔ شاہ ولایت ہے ولیوں کے ولی ہے، تیرے کرم سے میری بات بنی ہے، بات بنی ہے۔ خواجہ پیا تم میری لاج نبھانا، خواجہ پیا تم میری لاج نبھانا، جیتے جی چھوٹے نہ یہ تیرا آستانہ۔ ہند نگر کے راجا میں تیرا دیوانہ، جیتے جی چھوٹے نہ یہ تیرا آستانہ۔ حالانکہ جگہ جگہ پر ہمیں اللہ کے ولیوں کے آستانے ملتے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے صدقے میں ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے صدقے میں ہماری ہر ایک آفت و بلا ہم سے دور ہوتی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ تو دنیا سے جانے کے بعد کا مسئلہ ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اللہ کے ولی، ان کے مزارات موجود ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں، ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن وہ اللہ کے ولی حیات بھی تو رہے ہوں گے، وہ اللہ کے ولی زندہ بھی تو رہے ہوں گے، تو زندگی میں کیا کسی نے ان کو پہچانا نہیں ہوگا؟ ان کے پاس زندگی ہوگی تب کیا کوئی ان کو پہچانا نہیں ہوگا؟ بے شک پہچانا ہوگا۔ تو ہم اگر پہچاننا چاہیں، ہم اگر جاننا چاہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے تو کیسے پہچانیں؟ اور بات یہ بھی بہت مشہور ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اللہ کی پہچان آسان ہے مگر ولی کی پہچان مشکل ہے، کیونکہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے۔ اس وجہ سے ہم پہچان گئے کہ وہ ایک ہے۔ لیکن ولی کو کیسے پہچانے، ولی کو کیسے جانے؟ کیا ولی جسم کا لبادہ اوڑھے ہوئے نہیں ہوتا؟ کیا ولی صرف نور ہوتا ہے؟ کیا ولی فرشتہ ہوتا ہے؟ کیا ولی کھاتا نہیں ہے؟ کیا ولی پیتا نہیں ہے؟ کیا ولی ہماری طرح لباس نہیں پہنتا؟ کیا ولی ہمارے ساتھ مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا؟ کیا ولی ہمارے گھر پر دعوت میں نہیں آتا؟ کیا ولی مریدوں کے درمیان میں بیٹھتا نہیں ہے؟ کیا ولی اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں حاضر نہیں ہوتا؟ بے شک ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی رہتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے، ہمارے جیسے کپڑے بھی پہنتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، ولی بھی ہوتا ہے، ہماری طرح جسم رکھتا ہے، ولی ہوتا ہے، ہماری طرح آنکھ والا بھی ہوتا ہے، ولی ہی ہوتا ہے،
ہمارے طرح ہاتھ والا بھی ہوتا ہے، ولی ہی ہوتا ہے، ہماری طرح پیر والا بھی ہوتا ہے، ولی ہی ہوتا ہے، جو ہماری طرح گھر بار والا بھی ہوتا ہے، ولی ہی ہوتا ہے، جو ہماری طرح کاروبار والا بھی ہوتا ہے۔ تو اے مالک بے نیاز، اس ولی کو پہچانے تو پہچانے کیسے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں ولی کامل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب جب تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے وہاں جا کر کے خدا یاد آ جائے گا۔ ولی کی بارگاہ میں جانے پر اور کچھ یاد آئے نہ آئے لیکن دل میں خدا کی یاد ضرور آتی ہے، دل میں خدا کی یاد آتی ہے۔ وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا ولی۔ اور یہ بات یقیناً بڑے کمال کی ہے کہ ولی کامل جو اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہر کسی کو یہ اعزاز نہیں ملتا، ہر کوئی یہ مقام حاصل کرنا چاہے تو یہ مقام نہیں ملتا۔ اور اللہ کے ولی کا در یقیناً آستانے وہ تو یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہی ہے، لیکن زندگی میں کوئی اگر زندہ ولی نظر آ جائے تو اس کی کرامت دیکھ کر کے نہیں، کرامت دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے تقوی کو دیکھ کر کے پہچان جانا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تقوی کی بنیاد پر اس کی پہچان ہوگی، ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی متقی ہے، یعنی پرہیزگار ہے۔ دنیا میں اس کی پرہیزگاری کو دیکھ لو، شریعت پر پابندی کو دیکھ لو، حق گوئی کو دیکھ لو، سچ بیانی کو دیکھ لو، ہر ایک حال میں دین اسلام پر مضبوطی پر چلنے کی اس کی طاقت کو دیکھ لو۔ یہ جب دیکھو گے سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ولی کی محبت یقیناً ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ولی کی محبت معمولی بات نہیں ہے، ولی کی محبت ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ آج زمانہ عطائے رسول سلطان الہند کے دربار میں حاضر ہے اور یقیناً ارادے لاکھ بنتے ہیں مگر بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں ہمارے خواجہ بلاتے ہیں۔ تو آج جو غریب نواز کے در پر گیا یقیناً اسے غریب نواز نے بلایا، غریب نواز نے اسے وہاں پر حکم دیا، وہ آیا۔ اور ہم یقیناً یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا رہنا بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم رحمت سے دور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے فیض سے دور ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ان کے کرم سے دور ہے۔ ہمارا خواجہ وہ خواجہ ہے کہ جو کوئی بندہ جہاں سے پکارے میرا خواجہ وہاں پر مدد کرتا ہے۔ غریب نواز کا فیض وہاں پر ہوتا ہے۔ تو جو اجمیر جاتے ہیں ان کو بڑی عظمت والی بات ہوتی ہے کہ غریب نواز ان کو بلاتے ہیں۔ وہاں جا کر کے جب تک بندہ وہاں پر رہتا ہے یقیناً اس کے دل میں خدا کی یاد ضرور آتی ہے، اس کے دل میں عشق غریب نواز موجیں مار رہا ہوتا ہے۔ غریب نواز کی محبت میں کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اپنوں کے لیے کبھی اپنے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک وہاں رہتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے یقیناً نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی یاد نہیں تو اور کیا ہے۔ جب غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو غریب نواز کے سامنے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کی یاد نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو بندہ جب ولی کے در پر جاتا ہے تو وہاں جا کر کے وہ اللہ کا فیض پاتا ہے بلکہ اللہ کو یاد فرماتا ہے۔ تو جہاں اللہ کی یاد آ جائے وہ درے ولی ہے، جہاں اللہ کی یاد آ جائے، جس کی بارگاہ میں جا کر کے خدا یاد آ جائے وہ اللہ کے ولی کا در ہے۔ اور یقیناً اللہ کے ولی کی محبت یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بس ایک بات سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا چلا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت مشہور بات ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا جو بڑا گنہگار تھا، بڑا بدکار تھا، بڑا سیاہکار تھا، گناہ کھلے عام کیا کرتا تھا اور اس کے گناہ کا عالم یہ تھا کہ ناحق کسی کا بھی قتل کر دیتا تھا۔ یہ مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں، مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ناحق کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔
1 2 3 4 5 6 یہاں تک کہ اس کے قتل کی تعداد 99 تک پہنچ گئی. 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا. آخر کار اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا. اس کا دل ایک وقت پر لرز گیا. دل ہی دل میں، حالانکہ یہ ایمان کی علامت ہے، دل میں خدا کا خوف آنا اور اپنے گناہ پر توبہ کرنا یہ اللہ کے خوف کی علامت ہے اور ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ ابھی تک ایمان موجود ہے. اس کے دل میں ایمان موجود ہے. تو وہ مسلمان اللہ کو ماننے والا تھا، تو اس کے دل میں جھجھوڑ کر کے ایک آواز آئی کہ اے بندے، اب تک تم نے بہت گناہ کیے، بہت سارے گناہ، ایسے گناہ کیے ہیں کہ تیرے گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی. 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، اب بھی بھلا کیا معافی کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا معافی ہو سکتی ہے؟ بس یہی دل میں خیال کرتے 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 جا رہا تھا. سامنے دیکھا ایک انسان نظر آیا جو دین کا جانکار تھا. اس وقت جو قوم بنی اسرائیل کا جو دین چل رہا تھا، اس دین کا جانکار تھا. اس سے پوچھا کہ انسان میں بڑا گنہگار ہے، بہت گناہ کیے ہیں، 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا، کیا ابھی بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ فوراً وہ انسان کہتا ہے کہ کیا بات کر رہا ہے، 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے. حالانکہ وہ بھی جانکار تھا، دین کے مسئلے جانتا تھا، یعنی کہ اس زمانے کا عالم تھا، اس زمانے کا عالم تھا، جانکار تھا. اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ کیا بات کر رہا ہے، 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے اور ابھی بھی تو یہ تمنا رکھتا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو جائے، ابھی بھی تو یہ چاہتا ہے کہ تیری توبہ کو قبول کر لی جائے. تیری توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. جب یہ بات اس کے سامنے گئی تو وہ کہتا ہے کہ جب توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر 99 کی 100 کا عدد مکمل کر لوں اور پھر وہیں پر اسے بھی مار ڈالتا. 100 لوگوں کا قتل. 100واں انسان کون تھا؟ جو دین کا جانکار تھا، دین کا جانکار تھا، مسئلے کو جانتا تھا. لیکن ہمارے دل سے اگر پوچھا جائے تو یہی جواب ملتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ دین کا تو جانکار تھا لیکن کسی ولی سے وابستہ نہیں تھا، کسی ولی سے وابستہ نہیں تھا، عظمت اولیاء کو دل میں بسائے ہوئے نہیں تھا، ولی کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے نہیں تھا. اگر ولی کے در سے وابستہ ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ یہ توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے، وہ کہتا کہ ہاں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو یقیناً توبہ قبول ہو سکتی ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ صرف عالم کے پاس گیا تھا، کسی خانقاہی عالم کے پاس نہیں گیا تھا، خانقاہی عالم کے پاس نہیں گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی حضرت شمس تبریز کے غلام جب تک نہیں تھے، بایزید بستامی حالانکہ اپنے وقت کے جید عالم، اپنے وقت کے بڑے عالم، لوگوں کو عالم بنانے والے، علم سکھانے والے، لیکن وہ جب بایزید بستامی، وہ جب حضرت بایزید بستامی مولا حضرت شمس تبریزی کی غلامی میں نہیں آئے تھے، شمس تبریزی کے غلام نہیں بنے تھے، تب تک ایک عالم تھے، تب تک ایک عالم تھے. لیکن جب شمس تبریزی کی غلامی میں آ گئے تو وہ بھی کہہ اٹھے کہ مولوی ہرگز نہ شد بالائے روم تھا غلام شمس تبریزی نبود. مطلب یہ ہے کہ مولوی مولوی تھا، لیکن جب شمس تبریز کا غلام بن گیا مولوی سے مولا بنا دیا گیا، مولوی سے مولا بنا دیا گیا. مطلب یہ کہ یہ خانقاہی علم ہوتا ہے، یہ علم خانقاہی ہوتا ہے. پہلے جو علم تھا وہ مدرسے کا علم تھا، لیکن بعد میں جو علم ملا وہ خانقاہی. یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی ہم عالم دین دیکھتے ہیں، آج کے زمانے میں ہم جتنے بھی علماء دیکھتے ہیں، سب کوئی نہ کوئی پیر کے دامن سے وابستہ ضرور ہوتے ہیں، کسی نہ کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ ضرور ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہ جب تک وہ مدرسے میں رہتے ہیں تب تک مولوی ہوتے ہیں، لیکن جب ایک ولی کامل کی غلامی میں آتے ہیں، یہاں غلام بن کر
ہاں بھلے آقا ہو، زمانے میں اگر آقا بن کر کے گھومتے رہے تو وہ گھومتا رہے گا، لیکن جب ایک ولی کی غلامی میں آئے گا، غلام بنے گا، تو ولی کے در کا غلام مولا بنا دیا جاتا ہے، ولی کے در کا غلام بھی مولا بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر وہ اس نے سوال کس سے کیا تھا؟ سوال کیا ایک دنیاوی جانکار سے، ایک عالم سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے، اسے بھی قتل کر دیا۔ اب 100 کا عدد جب مکمل ہو گیا، پھر اس کے دل میں خیال آیا، پھر اس کے دل میں، حالانکہ ایمان کی کہیں ہلکی سی چنگاری موجود ضرور تھی، اس کے دل میں ایمان ہلکی سی حرارت موجود ضرور تھی، اس وجہ سے پھر دل میں اس کو خیال آیا کہ بڑا گنہگار ہوں، بڑا بدکار ہوں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، لیکن چلو پھر کسی سے پوچھا جائے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ آگے نکلا، تھوڑی دیر کے بعد ایک خانقاہی جانکار نظر آئے، خانقاہی عالم مل گئے، ان سے پوچھا میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، بڑا گنہگار ہوں، ناحق قتل کیا ہے، لیکن کیا ابھی بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بے شک ہو سکتی ہے، بے شک ہو سکتی ہے۔ کہا کیسے ہوگی؟ کہا فلاں جگہ ولیوں کی بستی، فلاں جگہ جو بستی ہے وہاں پر ولی رہتے ہیں، وہ ولی کی بستی ہے، تو اس ولی کی بستی میں چلا جا، اگر وہ ولی تمہارے لیے دعا کر دیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ولی اگر دعا کریں گے تو سارے گناہ معاف ہوں گے، ایک لمحے کے لیے یہاں پر آپ کو رکتا چلا جائے۔ ولی اگر آپ کے لیے دعا کر دے تو ناحق 100 لوگوں کا اس نے قتل کیا، کہا گیا کہ پھر بھی معاف ہو جائے گا، پھر بھی بخشش ہو جائے گی۔ قوم بنی اسرائیل کے ولی کی یہ شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر 100 لوگوں کا قاتل بھی آ جائے تو وہ معافی کے قابل بن جاتا ہے۔ ارے یہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے، ارے یہاں پر تو اولیاء ہے، امت مصطفیٰ کے اولیاء ہے، ارے ان کے در پر اگر کوئی سچائی کے ساتھ چلا جائے، عمر بھر کے گناہ مٹا کر کے اسے جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ عمر بھر کے گناہ بھی اگر کیے ہوں، لیکن سچائی کے ساتھ اگر ایمان کی شمع لے کر حقانیت کے ساتھ ایمان کی روشنی لے کر کے اللہ کے ولی کے در پر جائے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر اس انسان سے یہ کہا گیا ولی کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے اگر ولی نے تمہارے لیے دعا کر دی تو تمہاری دعا قابل قبول۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یعنی اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گنہگار گناہ کر لے، تو اے محبوب آپ کے پاس چلے آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حضور آپ کے پاس چلے آئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے وہ توبہ کرے، آپ کی بارگاہ میں آ کر کے وہ دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور اے محبوب اگر آپ نے بھی ان کے لیے دعا کر دی، اگر آپ نے بھی ان کے لیے دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کس کے لیے کہا گیا؟ حضور کی بارگاہ میں ہم گنہگار، ہم بدکار، ہم سیاہکار، یا رسول اللہ آپ کا مدینہ تو ہم سے بہت دور ہے، ہم تو قدم قدم پر گنہگار، ایک ایک قدم پر گناہ کرنے والے، یا رسول اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے ایمان والا ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہے، ہم نے مومن ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہے، ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہے، ہم نے اپنوں کو ستایا ہے، ہم نے دنیا والوں کو ستایا ہے، یا رسول اللہ قدم قدم پر ہم سے تو گناہ ہی سرزد ہوئے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یا رسول اللہ لیکن ہم آپ کی بارگاہ میں آنا تو چاہتے ہیں، لیکن اتنے ذرائع موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس اس قدر پیسے موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس اس قدر وہاں پر جانے کا بندوبست موجود نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر کے استغفار کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی خطبہ خضرا دیکھ
اللہ کے رسول نے اجمیر ہی مدینہ بنا دیا ہے۔ اجمیر چلے جائیں، خواجہ غریب نواز عطائے رسول کے دربار میں، وہاں مصطفیٰ ہے، یہاں نائب مصطفیٰ ہے، وہاں رسول ہے، یہاں عطائے رسول ہے، یہاں غریب نواز کا آستانہ ہے، یہاں جا کر کے ہم توبہ استغفار کریں گے۔ جو فیض مدینے سے ملتا ہے یقیناً وہ اجمیر سے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ خواجہ غریب نواز کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ انسان، اسے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بستی میں اللہ کا ولی رہتا ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، اور قدرت خداوندی کا کرنا کہ وہ بس یہ ارادہ لے کر کے، وہ دل میں یہ تمنا لے کر کے کہ میں اللہ کے ولی کی بستی میں جاؤں گا، ارادہ لے کر کے بس تھوڑا ہی چلا تھا کہ فوراً اس کی روح وہاں پر قبض ہو جاتی ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ چند قدم ہی چلا تھا، رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس نے دل میں یہی ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ کے ولی کے پاس جاؤں گا، اللہ کے ولی کے آستانے پر جاؤں گا، ان کی بارگاہ میں جاؤں گا، یہ اس نے دل میں ارادہ کیا تھا۔ اب جیسے اس کی روح قبض ہو گئی، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے آ کر کے عرض کرنے لگتے ہیں کہ اس کی روح ہم لے کر کے جائیں گے، اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے ناحق 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے۔ رحمت کے فرشتے فرماتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ یہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، 100 لوگوں کا ناحق قاتل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آخری وقت پر اس کے دل میں جو ارادہ تھا وہ اللہ والوں کا ارادہ تھا، اللہ والوں کا ارادہ تھا۔ اس وجہ سے اسے ہم رحمت کی اور لے کر کے جائیں گے، اس کے اوپر رحمت ہوگی۔ جب دل میں اس نے، جب دونوں فرشتے آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، یہ مسئلہ لے کر کے پہنچتے بارگاہ ربوبیت، اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ اے مولا یہ بدکار، سیاہکار تھا، گنہگار تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے لیکن ارادہ نیکی کا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر رحمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، دونوں طرف کی زمین کو ناپو، اپنے گھر سے کتنا دور ہے اور ولی کی بستی سے کتنا دور ہے، اپنے گھر سے کتنا دور ہے، ولی کی بستی سے کتنا دور ہے۔ اللہ نے فیصلہ زمین کے ڈسٹینس پر رکھ دیا کہ دوری، جہاں دوری زیادہ ہوگی اس طرف اس کو مائل کر دیا ہے۔ اگر گھر کی طرف یہ زیادہ ہے، اگر اس کی دوری یہ زیادہ قریب اللہ کے ولی کی بستی کی طرف تو رحمت ہوگی، اپنی بستی سے زیادہ قریب تو اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ اب فیصلہ زمین کے اوپر آ گیا کہ زمین کو ناپ لو، جس سے زیادہ قریب، اگر بستی سے اپنی گھر سے قریب تو عذاب، ولی کی بستی سے قریب تو رحمت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس زمین کو بھی حکم دے دیا جو زمین اس بندے اور اللہ کے ولی کے درمیان تھی۔ اللہ کے ولی جو ان کا جو بستی تھی، اس بستی اور اس بندے کے درمیان جو ولی تھی، جو زمین تھی، اسے حکم دے دیا کہ زمین سکڑ جا، کم ہو جا۔ فوراً وہ زمین کم ہو جاتی ہے 1 گز کے فاصلے سے، ادھر وہ دور کے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، ادھر قریب سے قریب۔ رحمت والے فرشتے نے کہا کہ رب بے نیاز، یہ تو اللہ کے ولی کی بستی کے قریب ہے۔ کہا جب بستی کے قریب ہے تو اسے عذاب نہیں، رحمت ہوگی، اس کے اوپر اب عذاب نہیں ہوگا، رحمت ہوگی۔ اب آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جانتا نہیں تھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے؟ معلوم اللہ کو نہیں تھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو بے شک فیصلہ وہی تو کرنے والا ہے، اللہ ہی تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر یہ زمین ناپنے کا مسئلہ کیا؟ پھر اس زمین کو ناپ تول کرنے کا مسئلہ کیا؟ یہاں پر اللہ کے ولی کی شان کو دکھلائی جا رہی ہے، اللہ کے ولی کی شان کو دکھلائی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو سکڑنے کا حکم دیا، کم ہونے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ گنہگار ضرور تھا، لیکن آخری وقت میں اس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت تھی، آخری وقت میں اس کے دل میں اللہ کے ولی کی الفت تھی، وہ اللہ کے ولی کے در پر جانے والا تھا، ابھی تک گیا نہیں تھا، جانے والا تھا۔ اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ابھی تک وہ بندہ ولی اللہ کے در پر گیا نہیں تھا، صرف ارادہ کیا تھا۔ ارے قوم بنی اسرائیل کا ایک گنہگار
یہ بھی جنت میں بے حساب جائے گا. جب وہاں پر قوم بنی اسرائیل میں جب وہاں پر کوئی حساب نہیں ہوا, زمین کو ناپا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جنتی, گیا نہیں تھا پھر بھی جنتی, تو ہم تو صبح و شام اللہ کے ولی کے در پر حاضری دیتے ہیں. ہم تو جب بھی موقع ملتا ہے اللہ کے ولی کے آستانے پر جاتے ہیں. بھلا ہماری اگر توبہ قبول نہیں ہوگی تو کیسے نہیں ہوگی؟ بس سچائی کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے, سچائی کے ساتھ دل میں ارادہ کرنا چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. جب یہ انداز ہوگا, جب یہ معاملہ ہوگا تو یقیناً جب قوم بنی اسرائیل کے گنہگار کو فائدہ پہنچا ہے تو ہم تو حضور کی امت ہیں, ہم تو رسول آخر الزمان, وہ نبی کے جن کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت ملی, وہ ہمارے آقا جن کے صدقے میں سارے رسولوں کو رسالت ملی, انبیاء سابقین کو بھی جو عظمتیں ملی ہے, جو مقام ملا ہے وہ بھی ہمارے حضور کے صدقے میں ملا ہے. تو ہم جب ان کی امت ہے, رحمت للعالمین کی امت, شافع مذنبین کی امت, انیس غریبہ کی امت, ان کی امت بھلا جہنم میں جائے, یہ حضور کیسے گوارا کریں گے؟ حضور کیسے گوارا کریں؟ تو ہمارے لیے اللہ کے ولی کے آستانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا رکھے ہیں. کہیں پر بھی چلے جائیں, کسی بھی ولی کے آستانے پر چلے جائیں, لیکن اگر سچائی کے ساتھ جائیں گے تو ایک لمحے بیٹھنا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. ایک لمحہ بیٹھنا بھی, یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر از زلزال طاعت بیریا, 100 سال مقبول عبادت سے بہتر ایک زمانہ ولی کے در پر بیٹھنے کا. یہ اللہ کے ولی کے در کی شان ہے, یہ ولی اللہ کے آستانے کی شان ہے, یہ ہر ایک ولی کی شان ہے. لیکن جو شان عطائے رسول کی ہے, جو شان ہند الولی کی ہے, جو شان غریب نواز کی ہے, پوری تاریخ اسلام میں وہ شخصیت جس کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو, وہ تنہا خواجہ اجمیر کی ذات ہے, وہ تنہا غریب نواز کی ذات ہے, وہ سلطان الہند کی ذات ہے کہ جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے, وہ غریب نواز کے جو بچپن سے غریبوں کو نوازتے گئے. اور غریب کا مطلب یہ نہیں کہ جو صرف پیسوں سے دنیاوی اعتبار سے غریب ہو, جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو وہ غریب نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ فلاں انسان کے پاس اتنی ساری پراپرٹی ہے تو وہ انسان امیر, لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی اور زیادہ پراپرٹی والا ہو, اور زیادہ مالدار ہو, تو اس کے مقابلے میں وہ انسان غریب کہلائے گا. اگر کسی کے پاس ایک مکان ہے تو 2 مکان والا امیر, 1 مکان والا غریب, اور 2 مکان سے زیادہ 3 مکان کسی کے پاس ہو تو 2 مکان والا غریب, 3 مکان. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوزیشن کے حساب سے, رتبے کے حساب سے جس کے پاس جتنا زیادہ اس سے نیچے والے سب غریب, جس کے پاس جتنا زیادہ اس سے نیچے والے سب غریب. اب بھلا کوئی یہ تو کہے کہ غریب نواز کے پاس کتنا ہے, میرے خواجہ کے پاس کتنا ہے, عطائے رسول کے پاس کتنا ہے. ارے جسے خود مصطفیٰ نے اپنی نگاہ سے پھیرایا ہو, جسے میرے آقا نے اپنے سینے سے لگا کر کے ہند میں بھیجا ہو, ارے جسے اپنا جانشین بنایا ہو, ارے مصطفیٰ کے سائے کے برابر کوئی سایہ نہیں ہو سکتا ہے, تو مصطفیٰ کے نائب کے برابر کوئی نائب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے نائب کے جیسا کوئی نائب کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی ہر ایک چیز لاجواب, آپ کے صحابہ لاجواب, آپ کی اولاد لاجواب, آپ کے جانثار لاجواب, آپ کے امتی جانثار. تو جو آپ کا نائب ہے وہ آپ کا نائب بھی جانثار. زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے نائب ہوتے ہوں گے, لیکن جیسا آپ کا نائب ہے, نائب رسول فی الہند خواجہ غریب نواز کو کہا جاتا ہے, عطائے رسول کو کہا جاتا ہے, تو ان کی بارگاہ میں تو ہر کوئی غریب ہے, ہر کوئی غریب ہے. ارے جو چلا جائے اسے بھیک مانگنے سے پہلے عطا کیا جاتا ہے, سوال کرنے سے پہلے عطا کیا جاتا ہے. اور غریب نواز کا یہ جھوٹ و سخا کا جو عالم ہے وہ ہند میں آنے کے بعد نہیں تھا. آپ کی والدہ خود فرماتی ہے کہ بچپنے کے عالم میں خواجہ غریب نواز عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ جب باہر تشریف لے جاتے تو اس سے پہلے کہتے تھے کہ امی جان آج کھانے کی چیزیں زیادہ بنا کر کے رکھنا, کھانا زیادہ بنا کر کے رکھنا. امی جان کہتی بیٹا کوئی بات نہیں, اے میرے حسن کوئی بات نہیں, زیادہ بناؤں گی.
زیادہ کھانا بنا کر کے رکھتی اور پھر فرماتی ہے کہ جب کھانے کا وقت آتا تو معین الدین تنہا نہیں آتا، اپنے ساتھ سارے بچوں کو لے کر کے آتا تھا، سارے بچوں کو لے کر کے آتا تھا اور آ کر کے سب کو بٹھا کر کے سب کو کھلاتا تھا، سب کو بٹھا کر کے سب کو کھلاتا تھا۔ میں نے پوچھا اے معین الدین تم بار بار یہی کرتے ہو؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے اے معین الدین بار بار یہی کرتے ہو کہ تم مجھے کہہ کر کے جاتے ہو کہ کھانا زیادہ بنانا اور باہر جا کر کے سب بچوں کو لے کر کے آتے ہو، سب بچوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ اے معین الدین یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے تمہیں حاصل کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے بچپنے کے عالم میں اپنی امی جان سے فرمایا اے امی جان غریبوں کو کھانا کھلانے میں جو خوشی ملتی ہے وہ جہانے میں اور کوئی خوشی نہیں، وہ خوشی کہیں اور نہیں ملتی۔ بس ان لوگوں کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے میں کھانے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت ساری ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں غریب نواز کی جب نیاز بنائی جاتی ہے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے، بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ، بچوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ غریب نواز کی نیاز ہے، آؤ بچے شیرنی کو کھا لو، نیاز کو کھا لو، نیاز رکھ لو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سنت خواجہ غریب نواز بھی ہے، یہ غریب نواز میں وہاں جا کر کے دکھلاؤں تاکہ وہاں جا کر کے میں شمس الدین التمش سے کہہ دوں، آپ کا حکم نامہ دے دوں تو وہ میرے اوپر اس نے جو ٹیکس کیا ہے اس میں تخفیف کر دے، اس میں کمی کر دے، ہو سکتا ہے معاف بھی کر دے، لیکن اگر معاف نہ کرے پھر بھی کوئی بات نہیں، اگر کمی بھی کر دے گا وہ بھی میرے لیے کافی ہوگا۔ خواجہ ہند نے جب اتنا سنا مسکرا دیے، فرمایا کہ تم میرے مہمان ہو، یہاں پر قیام پذیر ہو جاؤ، یہاں پر رک جاؤ، رات کا وقت ہے، صبح سویرے معین الدین خود تمہارے ساتھ میں جائے گا، معین الدین خود تمہارے ساتھ میں دہلی کو چلے گا، دہلی جائے گا۔ جب یہ بات اس نے سنی اس کا دل بڑا خوش ہو گیا۔ یہاں پر تو میں ایک صرف ان کی دستخط لینے کے لیے آیا تھا، ایک چٹھی لینے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پر تو سونے پر سہاگا ہو گیا کہ یہاں پر رائٹنگ نہیں بلکہ خود غریب نواز تشریف لا رہے ہیں، عطائے رسول آ رہے ہیں۔ اب وہ پوری رات بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہے کہ جلدی صبح ہو جائے، صبح ہوتے ہی خواجہ ہند کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں چلنے کے لیے راضی ہوں، ان کے ساتھ میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں، جلدی میں اپنے گھر کی طرف چلوں۔ یہاں پر تو کتنی عظیم بات ہے، اگر کوئی اپنے زمانے کا مرشد کامل ہمارے علاقے میں آ جائے، ان کے جو مریدین ہوتے ہیں، جو چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ بےتاب ہوتے ہیں کہ اے کاش ہمارے گھر بھی وہ تشریف لے آئے، اے کاش ان کے قدم ہمارے گھر پر بھی آ جائیں، لیکن کوئی اپنی غربت کو دیکھ کر کے، اپنی غریبی کو دیکھ کر کے اپنے پیر کو مدعو نہیں کر پاتا ہے، ان کو بلا نہیں پاتا ہے، ان کو دعوت نہیں دے پاتا ہے کہ کہاں ان کے عظیم قدم اور کہاں میری ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی، کہاں میرا ٹوٹا پھوٹا مکان۔ میں اپنے پیر و مرشد کو اپنے گھر پر بلاؤں بھی تو کیسے بلاؤں، میں اپنے پیر و مرشد کو اپنے گھر پر دعوت دوں بھی تو کیسے دوں۔ اس غربت کے عالم میں کوئی بیٹھا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع بھی مل جائے کہ پیر کے ساتھ سفر کرنا ہو جائے، پیر کے ساتھ سفر میں جانا ہو جائے، پھر تو اس غریب کی خوشی کا کوئی عالم نہیں رہے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں پر کوئی دنیاوی کسی عام پیر کے ساتھ نہیں، بلکہ یہاں پر تو عطائے رسول کے ساتھ جانے کا موقع مل رہا ہے، سلطان الہند کے ساتھ جانے کا موقع مل رہا ہے۔ پوری رات اس کو نیند کیسے آتی، پوری رات چکر لگاتا ہے، جاگتا ہے، جب بھی صبح کی روشنی ہو جائے اور میں سلطان الہند کے ساتھ دہلی کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ صبح ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد عطائے رسول کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کے جو خدام ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلے۔ غریب نواز نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں جانے کی ضرورت، تمہیں میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جاؤں گا اور یہ جائے گا، یہ بھی تنہا میں بھی تنہا، ہم دونوں جائیں گے اور جا کر کے دہلی کی سرزمین پر جا کر کے شمس الدین التمش سے کہیں گے کہ اس کا ٹیکس معاف فرما دے، اس کے ٹیکس میں تخفیف فرما دے۔ وہ انسان خوشی کے عالم میں آگے چل رہا ہے، سواری کو پکڑ کر کے ادھر غریب نواز پیچھے چل رہے ہیں۔ آخرکار وہاں پر دہلی کی سرزمین پر بھی یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ اجمیر سے خواجہ ہند تشریف لا رہے ہیں، غریب نواز تشریف لا رہے ہیں، عطائے رسول آ رہے ہیں، سب کے سب دہلی کے باہر آ جاتے ہیں۔ شمس الدین التمش بھی آ جاتا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی آ جاتے ہیں اور دیگر بھی جانثار سارے کے سارے دہلی کے باہر استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں کہ پیرو مرشد تشریف لا رہے ہیں، عطائے رسول تشریف لا رہے ہیں، سلطان الہند تشریف لا رہے ہیں، دہلی کے باہر سب کے سب کھڑے ہیں۔ آخرکار خواجہ ہند عطائے رسول
آتے ہیں سب کے سب دوڑے جاتے ہیں، آپ کی قدس بوسی فرماتے ہیں، آپ کے سامنے باادب کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں اے مرشد کاملہ، اے پیر کاملہ، آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو یہاں پر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو یہاں پر تشریف لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ کوئی دست نامہ معصول کروا دیتے، اگر کوئی تحریر لکھ کر کے دے دیتے، اس کے باوجود کام ہو سکتا تھا، کام ہو جاتا، اس کی ساری جتنا بھی ٹیکس لگایا گیا ہے سب معاف ہو جاتا، لیکن آپ وہاں سے یہاں پر تشریف لائے۔ حالانکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جانتے ہیں کہ اجمیر کی سرزمین پر خواجہ ہند کے دربار میں ہزاروں کا مجمع صبح میں بھی ہوتا ہے، ہزاروں کا مجمع شام میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود خواجہ اجمیر نے ان مجمعوں کا خیال نہ کیا۔ ایک غریب کے ساتھ اجمیر سے دہلی کے لیے تشریف لے آئے، دہلی آ گئے ایک غریب کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو یہاں پر تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کہتے تھے آپ کا کام ہو جاتا۔ عطائے رسول سلطان الہند نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، اگر ایسا ہوتا تو دنیاوی بادشاہ اور مجھ میں فرق کیا رہتا؟ دنیاوی بادشاہ اور مجھ میں فرق کیا رہتا؟ دنیاوی بادشاہ حکم دیتا ہے، حکم دے کر کے عمل کراتا ہے، لیکن یہ راجا نہیں ہے، یہ تو ہند کا سلطان ہے، عطائے رسول ہے، یہاں پر عمل بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں لوگوں کے دلوں کی خوشی بھی دیکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، لوگوں کے دلوں کی خوشی بھی دیکھی جاتی ہے، وہاں سے غمگین نہیں لوٹایا جاتا، لوگوں کو خوش لوٹایا جاتا ہے، راضی لوٹایا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر جو آیا ہوں وہ صرف اور صرف اپنے چاہنے والے کی خوشی کی خاطر، اس کا دل کس قدر راضی ہوا ہے، کس قدر یہ خوش ہوا ہے، اس خوشی کے لیے میں یہاں پر آیا، اس خوشی کی خاطر میں یہاں پر آیا ہوں۔ یہ عطائے رسول کا درد، یہ خواجہ ہند کا درد کہ عطائے رسول سلطان الہند اس در سے مایوس کبھی کوئی لوٹایا ہی نہیں جاتا، مایوس لوٹایا ہی نہیں جاتا، رسوا کبھی لوٹایا ہی نہیں جاتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ بارگاہ غریب نواز میں ایک مرتبہ تشریف لائے، خواجہ نظام الدین اولیاء حضور غریب نواز کی بارگاہ میں تشریف لائے، غریب نواز کی بارگاہ میں آئے تو وہاں پر آپ حجرے کے اندر نہیں بلکہ باہر صحن میں ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں گنبد غریب نواز پر لگی ہوئی ہیں، غریب نواز کے گنبد پر ادب کے ساتھ، اور حالانکہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے، ادب کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے، ادب کے ساتھ شرم عصیاں سے نہیں روزے پہ آیا جاتا، شرم عصیاں سے گناہوں کی شرم سے، شرم عصیاں سے نہیں روزے پہ آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ادب کا تقاضا ہی الگ ہوتا ہے، ادب کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ادب کے ساتھ صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں گنبد غریب نواز پر، اور جیسا کہ آج وہاں پر ماحول ہوتا ہے، وہاں پر جس قدر سے گانے والے گاتے رہتے ہیں، قوالی کا ماحول ہوتا ہے، وہاں اسی طریقے سے وہاں پر بھی گانے والے گا رہے تھے، گانے والے گائے تھے، نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں، انہی اسنا میں وہ گانے والا بولتا ہے، گویا بولتا ہے کہ غریبوں کی تو سنتے نہیں تو پھر نام کیوں رکھا غریب نواز، غریبوں کی تو سنتے نہیں نام کیوں رکھا غریب نواز۔ جب یہ بات بار بار دہرانے لگا، حالانکہ گویاں جو ہوتا ہے، جو قوال ہوتا ہے، اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شعر اگر وہ بولتا ہے تو لگاتار اسی شعر کو بولتا رہتا ہے، لگاتار بولتا رہتا ہے۔ جب یہ بات بار بار آئے کہ غریبوں کی تو سنتا نہیں نام کیوں رکھا غریب نواز، جب بار بار یہی بات آئی تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے کچھ نہیں کہا، جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ کھڑے ہو کر کے اسے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بے حرمتی ہے، یہ تو توہین ہے، اس در میں بیٹھ کر کے اس در کی توہین کر رہا ہے، لیکن نظام الدین اولیاء حقیقت کو جانتے ہیں، اسے روک دیتے ہیں، اسے کچھ نہ کہو، بولنے والے کو بولنے دو، بولنے والے کو بولنے دو، جسے جواب دینا ہے وہ ضرور جواب دے گا، جسے جواب دینا ہے وہ ضرور جواب دے گا، ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں، سنتے رہو۔ ادب کے ساتھ پھر بیٹھ گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے، کوئی بار بار یہی بولتا جا رہا ہے، بار بار یہی بولتا جا رہا ہے۔ آخر کار تھوڑی دیر کے بعد ایک نورانی شخصیت والے انسان، ایک نورانی شخصیت والے انسان اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر کے آتے ہیں، اس کے مصافحہ فرماتے ہیں اور فوراً اسے دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ انسان جیسے ہی وہ ہاتھ میں دیکھتا ہے، وہ ہاتھ میں
دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے اور جو بولتا ہے وہ اس کے الفاظ بدل جاتے ہیں. اب بے شک غریبوں کی سنتا ہے اور غریبوں ہی کی سنتا ہے، اس لیے نام ہے غریب نواز. غریبوں ہی کی سنتا ہے اس لیے نام ہے غریب نواز. اب اس کے الفاظ بدل گئے، اس کے حالات بدل گئے. جب یہ ماجرا خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھا، فوراً ادب کے ساتھ اس گویے کے پاس گئے، گانے والے کے پاس گئے اور گانے والے کا ہاتھ پکڑ کر کے چومنے لگ جاتے ہیں. ہاتھ پکڑ کر کے چومنے لگ جاتے ہیں. اب جیسے ہی آپ نے چوما، اپنے خادموں سے کہا تم لوگ بھی چوم لو، یہ موقع بار بار ملنے والا نہیں ہے، یہ موقع بار بار آنے والا نہیں ہے. آپ کے جو مریدین تھے وہ بھی جاتے ہیں اور اس قبال کے جو اب تک اس کو مارنے کے لیے تیار تھے، اسے قتل کرنے کے لیے آمادہ تھے، اس کو مارنے پر آمادہ تھے، لیکن اب اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اب اس کے ہاتھ کی دستبوسی کروا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کچھ نہیں جانتے. لیکن جب وہاں سے نظام الدین اولیاء واپس پلٹتے ہیں، واپس اپنی جگہ پر آتے ہیں، نظام الدین اولیاء سے پوچھا، اے مرشد کاملہ، ہمیں تو کچھ اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہوا، کیا بات ہوئی کہ جو اب تک کہہ رہا تھا کہ غریبوں کی تو سنتا نہیں، لیکن نام کیوں رکھا غریب نواز؟ اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ غریبوں ہی کی سنتا ہے اس لیے نام ہے غریب نواز. ہمیں تو کچھ معاملہ نہیں. پھر آپ نے ہاتھ کو چوما، ہمیں بھی کہا کہ اس کے ہاتھ کو چوم لیا جائے، حالانکہ وہ ایک گویا ہے، وہ گانے والا ہے، وہ قوال ہے. آخر وجہ کیا ہے ماجرا ہمیں پتا نہیں ہے. تو وہ نظام الدین اولیاء وہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ سائل سوال کر رہا تھا، مانگ رہا تھا، لگاتار مانگ رہا تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں نہیں دوں گا. جس کے پاس مانگ رہا ہے وہ خود آ کر کے عطا کرے گا، وہ خود آ کر کے عطا کرے گا. یہی وجہ ہے کہ میں نے نہیں دیا، مزار پاک سے خود غریب نواز آ کر کے اسے عطا کر کے چلے گئے. خود غریب نواز آ کر کے عطا کر کے چلے گئے. اور جہاں پر غریب نواز کا ہاتھ لگا تھا، میں اس جگہ کو چوم رہا تھا، اور میں یہی وجہ ہے کہ تم لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ دستبوسی کر لو، ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، پھر یہ موقع نہیں ملے گا. یہ نظام الدین اولیاء وہ بھی کتنے پائے کے بزرگ، عظیم المرتبت بزرگ، وہ چاہتے تو عطا کر دیتے، لیکن نہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ خود غریب نواز عطا کرے تاکہ ان کا دیدار نصیب ہو جائے، ان کا دیدار نصیب ہو جائے. وہ تو دیکھنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب خواجہ ہند کا جب اجمیر شریف میں عرس کا ماحول ہوتا ہے تو جو آپ کا ہوتا ہے وہ ضرور وہاں ہوتا ہے، جسے بلایا جاتا ہے وہ تو یقیناً وہاں ہوتا ہے، لیکن جو جاتا ہے، جو وہاں پر بذات خود آ سکتا ہے وہ ضرور آتا ہے. بلانے والا بلانے پر جاتا ہے، لیکن آنے والا اپنی مرضی سے آتا ہے. اور جب غریب نواز کا عرس ہو تو اولیاء اللہ کی جماعت وہاں موجود نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی اللہ کا وہاں پر سارے ولیوں کی جماعت موجود نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یقین مانیے کہ جو فیض عطائے رسول سلطان الہند کا ہے، جو کرم خواجہ اجمیر کا ہے، ویسا کرم کسی اور کا ہو نہیں سکتا. غریب نواز اسی لیے تو کہا جاتا ہے، غریب نواز اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے. اور غریب نواز سے محبت کرنے والے، غریب نواز سے الفت رکھنے والے یقیناً ہر ایک وقت میں یا خواجہ کی صدائیں لگاتے ہیں، یا خواجہ کی صدائیں لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اس وجہ سے کہ جانتے ہیں کہ دنیاوی راجا کو اگر پکارے تو ہو سکتا ہے نہ سنے، لیکن ہمارا خواجہ وہ خواجہ ہے کہ اگر کوئی بول بھی نہ سکتا ہو اس کی زبان کو بھی میرے خواجہ سنتے ہیں، اور صرف سنتے نہیں ہیں، سن کر کے اس کی امداد فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. تو یقیناً ہم خواجہ اجمیر کے چاہنے والے، غریب نواز کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے الفت کرنے والے اگر سچائی کے ساتھ اس در پر حاضری دیں گے تو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از سال تاتی بیریا. 100 سال کی مقبول عبادت سے بہتر غریب نواز کے در کا ایک لمحہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خواجہ ہند کے دربار میں سچی اور پکی حاضری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کا ادب، اس کا لحاظ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام علیہ یا نبی
سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک آقا تشریف لانا دینا سوانا جگمگا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد